بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین عزیز احتشام، برادران اسلام، آج اللہ کے فضل اور توفیق سے نماز فجر کی سعادت حاصل ہوئی۔ دعا ہے رب کائنات کی بارگاہ میں اللہ رب العزت حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، زندگی بھر اپنے بارگاہ میں جھکتے رہنے کی، سجدہ ریز ہونے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ آیت نمبر 113 اور 114 سورہ توبہ 11واں پارہ، جو بالترتیب ہمارا درس قرآن جاری ہے۔ کل اختتام درس قرآن کا اس بات پر ہوا تھا کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جائے گی، چاہے وہ کتنا ہی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اس پر آیت نمبر 113 کے متعلق کل مفصلاً شان نزول بھی بیان کیا اور واقعہ بھی۔ آج آیت نمبر 114 ہے، ارشاد باری تعالی ہے، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، اور جناب ابراہیم علیہ السلام کا اپنے عرفی باپ کے لیے، جو کہ حقیقت میں چچا تھا، ان کے لیے استغفار کرنا نہیں تھا، الا عن موعدۃ وعدها إياه، مگر ایک خاص وعدہ جو آپ نے ان سے کر رکھا تھا۔ فلما تبین له، پھر جب ان کے لیے یعنی جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ انہ عدو للہ، کہ بے شک ان کا چچا آزر وہ اللہ کا دشمن ہے، وہ تو مشرک ہے اور شرک عقائد پر مصر ہے، ڈٹا ہوا ہے، باز آنے والا نہیں ہے۔ تو تبرأ منہ، جناب ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان سے لا تعلقی کا اعلان کیا، اعلان بیزاری فرمایا۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک جناب سنا ابراہیم علیہ السلام ضرور اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ رونے والے، آہیں نکالنے والے، گریہ زاری کرنے والے اور بہت بڑے بردبار تھے، حلم والے تھے۔ اب یہ آیت مبارکہ، اس کا شان نزول قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید قرآن رشید کے بنیادی جو 17 علوم ہیں وہ حاصل ہوں، پھر قرآن مجید سمجھ آتا ہے۔ چاند ایک چیپٹر پڑھنے سے قرآن مجید کو صحیح طرح سمجھا نہیں جا سکتا۔ اسی لیے آج بہت سارے گروپ اور گروہ قرآن مجید کے نام پر اپنے آپ کو مشہور کرتے ہیں، لیکن ان کا نالج قرآن کو سمجھنے کے لیے بنیادی علوم بھی ان کو حاصل نہیں ہے۔ وہ 17-18 علوم مفسرین کرام نے باقاعدہ گنوائے، بلاغت، اصول، اس کے اندر علم حدیث، علم ناسخ منسوخ، شان نزول کے علوم اور روایات کا علم، درایات کا علم، پھر صرف نحو، اور پھر اس کے اندر لغت، پھر اس کے اندر علم بدیع، علم بیان، یہ مختصر تعارف کروایا ہے۔ 18 علوم بندے کو حاصل ہوں، پھر قرآن مجید انسان سمجھ سکتا ہے۔ اب قرآن نے خود کہا ہے قرآن بڑا آسان ہے، ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے۔ کس کے لیے؟ ایک بات، ایک تو اس کا پڑھنا آسان ہے، اللہ کا فضل دیکھیں، نبی کریم علیہ السلام کا معجزہ دیکھیں کہ قرآن مجید حضور کے امتیوں نے 7 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ حافظ قرآن بن جاتا ہے، یہ ہے آسان۔ اور دوسرے اس کا معنی آسان اس کے لیے جو اس کے حصول کے لیے
اپنے آپ کو طالب علم بنا کر علم دین حاصل کرنے والا بن جائے، پھر رب العالمین اس کے لیے راستے ہموار کر دیتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ساری زندگی جناب انجینئرنگ کرتے رہیں اور ساری زندگی جناب ہم رتب و یابس پڑھتے رہیں، غیروں کی تعلیم پڑھتے رہیں، جب بوڑھے ہو جائیں تو ہم مترجم قرآن بن جائیں، مفسر قرآن بن جائیں، درس قرآن دینا اپنا یوٹیوب چینل بنا لیں اور اس پر ہم بیٹھ جائیں، اپنا علم جھاڑتے رہیں۔ پھر اس وقت وہ اس نے بنیادی طور پر علم حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، اب وہ مطالعہ چند کتابوں سے کر کر کیا وہ قرآن کو بیان کرے گا جس کو خود ناسخ منسوخ کا پتہ نہیں ہے۔ تو اب یہ آیت مبارکہ کیونکہ اہم ترین مسائل میں ہے، کل والا مسئلہ بھی اہم ترین تھا جو ایمان ابی طالب کے متعلق، اس پہ ہم نے مفصل مسئلہ بیان کر دیا۔ اہل سنت اس مسئلے میں اس کو موضوع سخن بنانے کے حق میں نہیں ہے، اور نہ ہی گفتگو، نہ ہی ہم سے قبر میں پوچھا جائے گا۔ البتہ قرآن اور حدیث میں کیا ہے وہ ایمان نہیں لائے، آخر دم تک امام الانبیاء علیہ السلام انہیں ترغیب دلاتے رہے، اور اس پر آپ نے کل والی آیت کا ترجمہ بھی سنا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اس وقت تک جناب ابو طالب کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہوں گا جب تک مجھے روک نہیں دیا جاتا۔ تو پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اس کے بعد امام الانبیاء علیہ السلام نے ترک فرمایا۔ مطلب یہ کہ قرآن و حدیث کے ہم پابند ہیں اور اسی پر ہمارا ایمان ہے۔ باقی اللہ رب العزت کے ہاں ان کی خدمات حضور کی بارگاہ میں جو انہوں نے بجا لائیں قبول ہوئی ہیں، اس کا اجر و صلہ اللہ نے کیسے دینا ہے وہ رب کا معاملہ ہے اور اس کے حبیب کا معاملہ ہے، ہم قرآن و حدیث کے پابند ہیں۔ آج جو مسئلہ ہے یہ جناب مولا کائنات علی المرتضی اس آیت مبارکہ کی شان نزول بیان کر دیں۔ فرماتے ہیں میں نے ایک آدمی کے پاس سے گزرا جو کہ اپنے مشرک والدین کے لیے نا دعائے مغفرت کر رہا تھا۔ ظاہر والدین جو ہے حسن سلوک کے حقدار ہوتے ہیں، لیکن حسن سلوک بھی قرآن نے بیان فرمایا ہے، حدیث میں آیا ہے۔ حد سے تجاوز کرنا یہ حسن سلوک کی آڑ ہوتی ہے، حسن سلوک نہیں ہوتا۔ اب بظاہر تو وہ اچھا کام کر رہے تھے، اپنے والدین جو کہ حالت شرک اور مشرک تھے ان پر شرک پر ان کو موت آئی، ان کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ جناب حضرت مولا کائنات علی المرتضی نے سنا، فرمایا کیا تم اپنے مشرک ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت طلب کر رہا ہے؟ آپ نے جب اس سے سوالیہ نشان پوچھا، جواب تو یہی بنتا تھا کہ یعنی پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ تو حقدار ہی نہیں ہے دعائیں مغفرت کے، آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کیسے کر رہے ہیں؟ تو اس نے بات کو بھانپ کر بطور جواب دلیل ہی دے دی، کہنے لگا تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو اپنے چچا آزر کے لیے دعائیں مغفرت کی، اپنے چچا آزر کے لیے دعائیں مغفرت کی۔ اب اس نے یہ دلیل جب بیان کر دی، اب فوراً جناب مولا کائنات علی المرتضی، یہ ہوتا ہے علم دین، آنا مدینۃ العلم والی بابھا ہونے کے باوجود اپنی مرضی سے کوئی علم کی تشریح شروع نہیں کر دی، فوراً بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ تو امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں یہی معاملات آجرا ذکر کر دیا، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک شخص کو ملنا میرا ملاقات ہوئی، ملنا ہوا جو کہ اپنے مشرک والدین کے لیے دعائیں مغفرت کر رہا تھا۔ میں نے جب اس سے دریافت کیا کہ کیا مشرک والدین کے لیے دعا ہوتی ہے تو یا تو اپنے مشرک والدین کے لیے دعا کر رہا ہے، اس نے مجھے آگے سے یہ کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو اپنے چچا آزر کے لیے دعائیں مغفرت کی۔ میں پھر خاموش ہوا، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اتنے میں قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور پھر وضاحت کر دی گئی جناب ابراہیم علیہ السلام کا ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا دو وجہ سے۔ نمبر ایک تو آپ نے انہیں کہا تھا کہ تم شرکیہ عقائد چھوڑ دو، اللہ کو وحدہ لا شریک مانو تاکہ تم اللہ کی بارگاہ میں بخشش حاصل کر کے سرخرو ہو جاؤ۔ اور اس نے پھر وعدہ لیا تھا کیا میری بھی مغفرت ہو جائے گی؟
تو اگر آپ میرے ساتھ یہ وعدہ کریں، میری اس توبہ کے بعد میرے لیے آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اگر میرے لیے مغفرت طلب کریں تو میں ضرور شرک یا عقائد چھوڑ دیتا ہوں۔ ایک یہ وعدہ ہو گیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس وعدے کے تحت دعائے مغفرت کی، لیکن چونکہ وہ شرک یا عقائد سے باز نہ آئے تو پھر جب واضح ہو گیا کہ وہ مشرک ہی ہے، مشرک اللہ کا دشمن ہوتا ہے، مشرک اللہ کا، وہ مکہ کا ہو، وہ ہندوستان کا ہو، جہاں بھی، لیکن کون سا مشرک؟ آج جو مسلمانوں نے ایک دوسرے کو مشرک کہنا شروع کر دیا ہے، اللہ کے نبیوں کے ساتھ ساتھ اگر ولیوں کو مان لے تو کہتے ہیں مشرک ہو گئے، ولیوں کا ادب کر لو تو مشرک۔ ایسا ہرگز نہیں۔ مشرک وہ ہوتا ہے جو کہ اللہ کے علاوہ کو، غیر اللہ کو، اللہ کی ذات و صفات میں شریک مانے۔ مثلا اللہ کی ذات واجب الوجود ہے، اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اپنے ہونے میں کسی کی محتاج نہیں، اور نہ کسی اپنی صفت میں کسی کی محتاج ہے۔ سمیع، بصیر، علیم، سب کچھ وہ صفات اس کی ذاتی صفات ہیں۔ کسی نے اللہ کو علیم نہیں بنایا، سننے والا اللہ کو کسی نے نہیں بنایا۔ اللہ از خود ان تمام صفات سے متصف ہے، ہمیشہ سے سنتا ہے، ہمیشہ سنے گا، ہمیشہ جانتا ہے، ہمیشہ جانے گا، ہمیشہ سے دیکھتا ہے، ہمیشہ دیکھے گا، اور ان تمام چیزوں میں کسی آلے کا بھی وہ محتاج نہیں، نہ آنکھ کا، نہ کانوں کا، جبکہ دیگر مخلوق سننے دیکھنے میں اسباب اور ذرائع کی محتاج ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کی توفیق کے بھی محتاج ہیں۔ آنکھیں بڑے لوگوں کی ہوتی ہیں لیکن دیکھنا نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے کہ وہ ان کو بینائی ان کی سلب ہوتی ہے، اگر حکم الہی نہ ہو تو پھر وہ بھی دیکھ لیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ، اب اللہ کی جو ذات اور صفات ہے، ان صفات کوئی اندر کسی کو شریک یوں ماننا کہ کہنا فلاں بت جو ہے وہ بھی ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، وہ بھی اپنی ہونے میں کسی کا محتاج نہیں، خود ہی ہو گیا۔ اب یہ جو حقیقت شرکیہ بات ہے نا، اسی کی تشریح کر رہا ہوں۔ نمبر 2، وہ معبود برحق وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں۔ اگر کوئی شخص کسی غیر اللہ کو معبود مانے تب بھی مشرک۔ تو کوئی بھی مسلمان جتنا ہی گناہ گار ہو، اللہ کے نیک بندو سے جتنا ہی محبت رکھتا ہو، نہ انہیں وہ معبود سمجھتے ہیں، نہ وہ انہیں یہ ہمیشہ سے سمجھتے ہیں ہمیشہ رہنے کا، بلکہ کہتے ہیں جتنی بھی شانیں ان کو دی ہیں اللہ نے دی ہیں، اللہ کی شانوں سے، اللہ کی عطا کردہ صفات سے یہ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں۔ معلوم ہو گیا جب اللہ جیسی صفت مانی ہوتی تو پھر تو یہ کہتے کہ یہ از خود سنتے سناتے ہیں، نہ دیکھتے دکھاتے ہیں، دیکھنے دکھانے میں، سوچنے سنانے کسی کا محتاج نہیں، پھر شرک ہوتا۔ چونکہ کوئی بھی مسلمان اللہ کے جتنے بڑے ولی، اولیاء، نیک صالح بندے ہیں، ان کے متعلق کسی بھی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں۔ ہاں اگر کوئی جاہل اس طرح کا نظریہ کہے، ہم ذمہ دار ہونے کے ناطے علماء سے کبھی بھی آپ نے ایسی بات، اگر کوئی جاہل کہتے ہیں تو اس جاہل کے کھاتے میں پوری امت مسلمہ کو تو نہیں گرا دینا چاہیے کہ سب کا عقیدہ ایسے ہو گیا۔ سب کا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں یہی ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں اور وہ عابد عبادت گزار ہیں، وہ معبود نہیں ہے۔ انہوں نے عبادتیں کر کے، اس کے احکامات پہ عمل کر کے اللہ کا قرب حاصل کیا ہے۔ اور خود حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، رب فرماتا ہے بندہ جب فرائض پورے کرنے کے ساتھ ساتھ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو فرمایا پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث بات۔ تو بہرحال تو اب جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے بطور دلیل جب یہ واقعہ پیش کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، فرمایا ان کا اپنے چچا آزر کے لیے دعائے مغفرت کرنا محض ایک وعدہ تھا، وہ پورا کیا، لیکن جب انہیں پتہ چل گیا کہ یہ مشرک ہے، اللہ کا دشمن ہے،
تو انہوں نے ان سے بیزاری کی، ان سے لا تعلق کی، اور جب قرآن میں یہ بات آ گئی اب اس بات کو لے کر کوئی اپنے مشرک والدین ہی کیوں نہ ہوں ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتا۔ یہی ترجمہ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے، وما کان استغفار ابراہیم علیہ ابیہ، اور نہیں تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے عرفی باپ چچا آزر کے لیے دعائے مغفرت کرنا، الا ام موعدۃ وعدہ، مگر ایک وعدہ جو انہوں نے ان سے کر رکھا تھا اس کو پورا کیا۔ فلما تبین له، پھر جب ان کے لیے یہ بات واضح ہوگی کہ انہ عدو للہ، بے شک آزر تو اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے اظہار لا تعلقی کیا، بیزار ہو گئے، فرمایا اب تیرا میرا کوئی تعلق نہیں۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، دوسری وجہ یہ ہے کہ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت احبکا کرنے والے تھے۔ یہ ان صفات میں سے ہے اواہن، کہ ایک اس کا معنی یہ ہے گناہوں کو یاد کر کے ذکر کر کے اتنا گریہ زاری کرنا، زار و قطار رونا، آہ و بکا کرنا، خوف خدا کو پیش نظر رکھ کر کہ اللہ رب العزت راضی ہو جائے، اسے صفت اواہ کہتے ہیں۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے اللہ کا مزید قرب حاصل کرنے کے لیے، گناہوں سے مغفرت نہیں بلکہ محض اللہ کا مزید قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے گریہ زاری سے آہ و بکا کر کے عاجز انکساری سے پیش ہونا کہ رب اپنے بندے پر رحم فرمائے، تو یہ صفت اواہ۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، سارے نبی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں، کسی بھی نبی کی طرف گناہ کی نسبت نہیں کی جا سکتی۔ قرآن مجید کے چند الفاظ ہیں کہ جن میں نسبت نبیوں کی طرف ہے، لیکن قرآن کن کا کلام ہے؟ سب نے بولنا ہے، بولیے بولیے، قرآن کس کا کلام ہے؟ اونچی آواز ہے، اللہ کا، اور اس میں کلام کرنے والا کون ہے؟ اللہ، اور مخاطب کن سے ہے؟ نبیوں سے۔ رب رب ہے، انبیاء کرام علیہ السلام بڑی شانوں والے ہیں، لیکن رب کی وہ مخلوق ہے، رب کے مقرب ہیں، رب کے قریب ہیں، محبوب ہیں، سب شانے، لیکن رب اپنے محبوب بندوں سے جس ناز و نیاز سے بات کرے اس کی شان ہے، اس کی، لیکن بندوں میں سے جو کہ امتی ہیں وہی الفاظ زمین ترجمہ کرتے پھرے، دہراتے پھرے، تقریریں کرتے پھرے۔ دیکھیں جو قرآن میں آیا ہے کہ معاذ اللہ آدم علیہ السلام نے یہ کیا، میں وہی کہہ رہا ہوں۔ بندوں کو یہ موضوع سخن بنانے کی اجازت نہیں۔ اس کی اگر ہم خارجی مثال دیکھنا چاہیں، کئی مرتبہ ہوتا ہے باپ اپنے بیٹے کو بڑے الفاظ بول دیتا ہے، باپ اپنے بیٹے کو نالائکی والے بھی لفظ بڑے بول دیتا ہے، گالی تک بھی بول دیتا ہے، لیکن وہی باپ اگر اس کے سامنے اس کے اسی بیٹے کو وہی جملہ کوئی اور کہہ دے تو ناراض ہو جاتا ہے، تو ہوتا کون ہے میرے بیٹے کو یہ جملہ کہنے والا؟ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ ایک فطرتی بات ہے۔ اگر وہ شخص کہے انہیں تسی بیٹھے سی تو تسی اپنے بیٹے نو تسی یہ جملے بول دیتے نے، اگر میں بول دیتے تو میرے تسی ناراض ہونے لگ گئے ہو، وہ کہہ دے تو باپ کیا کہے گا؟ وہ میرا بیٹا ہے، وہ میرا ہمارا اپنا معاملہ ہے، لیکن تجھے کیسے جرأت ہوگی کہ تم نے یہ جملے بول دیے؟ یہ جب ہم فطرتی بات ہے، رب اپنے محبوب بندوں کو جیسے الفاظ سے بلائے، قرآن میں جس سے ذکر کرے اس کی شان ہے، بندوں کو اس کو دلیل بنا کر اللہ کے نبیوں کی شان میں توہین گستاخی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ غلط پہلو ہوتا ہے۔ ہمیشہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اب ان آیتوں سے یہ بات واضح ہوگی کہ جناب ابراہیم علیہ السلام ایک تو بہت زیادہ گریہ زاری کرنے والے تھے، اس کا دوسرا معنی بہت زیادہ دعائیں کرنے والا۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اللہ کرے ہماری بھی یہ دعا کثرت سے کرنے والا۔ اواہن کا معنی ایک یہ کیا گیا کثرت سے تلاوت قرآن مجید کرنے والا، اللہ کا کلام زیادہ تلاوت کرنے والا، اللہ کا زیادہ ذکر کرنے والا، اور ذکر الہی دونوں صورتوں میں، وہ اللہ کے ذکر کی صورت ہو
یا اس کے قرآن کی تعلیمات ہو، یہ دونوں ذکر الہی ہے، یہ دونوں ذکر الہی ہیں۔ مت سمجھیے گا یہ ہماری بیٹھک، یہ ہمارا بیٹھنا ذکر الہی کے سے ہٹ کر ہے، یہ بھی ذکر الہی ہے، اور جو ہم ورد کرتے ہیں وہ بھی ذکر الہی ہے، کیونکہ قرآن مجید قرآن رشید نے ایک مقام پر قرآن کی تعلیم کو ذکر فرمایا ہے، قرآن کو ذکر فرمایا ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا جو بندہ قرآن پڑھ رہا ہے بظاہر تو وہ اللہ کی ضربیں نہیں لگا رہا، لیکن پڑھ کیا رہا ہے قرآن، اسے کیا کہا جائے گا؟ یہ ذکر الہی میں مصروف ہے، ذکر الہی میں مصروف ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے لیکن بظاہر وہ اللہ کی ضربیں نہیں، لیکن اس کو بھی کیا کہا جائے گا؟ ذاکر، کہ وہ ذکر کرنے والا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی عبادت ہے۔ تو یہ ایک چاند ایک باتیں آخری آج کے درس کی آیت اور آیت نمبر 115، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ، اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی قوم کو ایسے ہی گمراہ کر دے بعد اس کے کہ جب انہیں ہدایت دے چکا ہو۔ رب العالمین جب کسی قوم کو ہدایت دیتا ہے پھر فوراً انہیں ہلاک نہیں فرماتا، فوراً انہیں گمراہ نہیں کرتا، حتی یبین لہم ما یتقون، یہاں تک کہ اللہ رب العزت ان کے لیے وہ تمام احکامات واضح بیان فرما دیتا ہے جن سے انہیں بچنا چاہیے، جن سے انہیں یعنی حلال حرام واضح بیان فرماتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت گرفت فرماتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کے احکامات پر عمل نہ ہو پیرا، جو کرنے والے ہیں وہ انہیں ترک کرے، جو چھوڑنے والے انہیں کرے، پھر اللہ رب العزت ان پر گرفت فرماتا ہے۔ اس کی مثالیں سارے انبیاء کرام علیہ السلام اپنے اپنے زمانے میں اللہ کا دین لے کر آئے، بیان کرتے رہے۔ جب قوم کو اللہ کے نبیوں نے براہ راست بیان کر کے پھر اس کے بعد جب انہوں نے نافرمانی کی، پھر اللہ کا عذاب آ گیا۔ پورے عنوان موجود ہیں کہ باوجود اس کے کہ پہلے سب کچھ بیان ہو چکا تھا، لیکن اتمام حجت کے لیے اللہ کا نبی پھر ایک مرتبہ سب کو مجمع میں جمع فرماتا، ماتا سنو میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا پیغام لے کر آیا، رب کے یہ احکام وہ وحدہ لا شریک ہے، اسی معبود برحق مانو، اسی کی عبادت کرو اور مجھے اس کا رسول مانو۔ پھر اس کے بعد قوم گمراہ ہوتی باوجود اس طرح اتمام حجت کے، تو پھر اللہ کا کہا تھا، کئیوں پر پتھر پر سے، کئیوں پر پھر بستیوں کو الٹ پلٹ کر دیا گیا۔ وہ سارے قرآن میں واقعات موجود ہیں۔ اس آیت میں بھی یہی کہا گیا کہ اللہ رب العزت کسی، اب یہ آیت نازل کیوں ہوئی؟ جس وقت پچھلی آیات نازل ہوئی نا، مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کرنا بھی ناجائز ہے۔ اب آج کل مسلمان حد کراس کر کے بھی پھر بھی جنتی اپنے آپ کو سمجھتا ہے، خوف خدا نہیں ہے اس میں، ہمارے اندر خوف خدا وہ نہیں ہے جو صحابہ کرام علیہ السلام۔ جب یہ آیات نازل ہوئی پہلے والا عمل، حالانکہ اصول ہے جب تک کوئی حکم نازل نہ ہو اس والے عمل پر کوئی گرفت نہیں ہوتی، جب حکم نازل ہو جائے اس کے بعد اگر کوئی کرے تو پھر اس صورت میں گرفت ہوتی ہے۔ اب صحابہ کرام علیہ الرضوان کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ اس پر بہت زیادہ غمگین ہو گئے کہ پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا، ہم تو پہلے کئی مرتبہ اپنے ان احباب کے لیے جو ہے دعائیں مغفرت کرتے رہے جو کہ مشرکین تھے، ہمارا کیا بنے گا؟ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ رب العزت کسی قوم کو گرفت نہیں فرماتا یہاں تک کہ پہلے ان کے لیے احکام واضح فرمائے۔ تو جب اب احکام واضح ہو جائیں پھر وہ حد کراس کرے، پھر ان کی گرفت فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے جو ہے ڈرتے رہنا چاہیے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی، یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اے مشرکین تمہارے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی مددگار ہے اور نہ کوئی دوست، یعنی تمہارا مددگار مسلمانوں کا مددگار اللہ ہے اور وہی حمایت فرمانے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی مددگار نہیں۔ تو رب العالمین جب کسی کی مدد فرماتا ہے تو پھر اس کی حفاظت اور جان بخشی ایسے ہوتی ہے، ساری دنیا کی مشینری اس کو ختم کرنا چاہتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل اس کی شامل حال ہوتا ہے اور وہ با حفاظت بچ جاتا ہے۔
دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے. کل سے ہمارا درس قرآن آیت نمبر 117 سے آگے بیان ہوگا. اللہ